مسلمان اپنا کھویا ہوا عروج یعنی کھویا ہوا مقام کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلے تو اس کے اسباب پر غور کیا جائے کہ یہ گما کیوں؟ مسلمان 313 تھے میدان بدر میں، اور دشمن 1000 ہتھیار سے لیس، اور مسلمانوں کے پاس بے سر و سامانی کا عالم تھا، لیکن یہ جیت گئے میدان بدر میں. ان کو دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جانی نقصان، لاشیں چھوڑ کے بھاگنا پڑا ان کو. تو مسلمانوں کو حالانکہ ظاہری ہتھیار کم تھے، جس کو شاہنامہ اسلام میں یوں لکھا ہے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. تو یہ اتنا کم ان کے پاس وہ ہتھیار تھا، پھر کیسے جیتے؟ ان کے پاس جذبہ ایمانی کا ہتھیار یہ بالکل آب و تاب اور اپنے پورے شباب پر تھا، اس لیے یہ جیت گئے. آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ اب یہ جذبہ ایمانی کا ہتھیار ہمارا کند ہوتا چلا گیا، اب بالکل کند ہو گیا، تو غیر مسلم ہم پر غالب آ گئے. اب وہ عروج تھا وہ اب زوال میں تبدیل ہو گیا. اب عروج کیسے حاصل ہو؟ نماز ہم نے پڑھنی نہیں ہے، دین ہم نے سیکھنا نہیں ہے، ہم صرف دنیا سیکھتے ہیں، ہم صرف وہ کام سیکھتے ہیں جس میں ہم کو پیسہ ملے. ہاں، نماز پڑھنے کا پیسہ ملے گا، ہم سے کوئی نمازی بڑھ نہیں سکتا. آگے پہلی صف میں، ہر نماز میں پہلی صف میں 200 روپے، دوسری صف میں 150، تیسری میں 100، اور لیٹ ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو صرف 3 صفیں مسجد میں ملیں گی، 200 کے لیے ایک دوسرے کو ماریں گے، 200 ملیں گے پہلی صف میں. ہماری حالت یہ ہے، پیسوں کے لیے ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار. ابھی اعلان کر دیا جائے داڑھی الاؤنس، جو یہ فیکٹریاں وغیرہ ہیں نا جہاں لوگ کام کرتے ہیں، اگر یہ مل جائے کہ بھائی سپوز کرو کہ 20,000 روپے تنخواہ ہے، اور جو داڑھی والا ہو اس کو 25,000 روپے تنخواہ ملے گی، کیا خیال ہے آپ کا؟ جس کی قدرتی داڑھی نہیں نکلی ہوگی وہ بھی روئے گا اور ثابت کرے گا کہ میری داڑھی نکلی نہیں، میں کروں کیا، میں تو رکھوں گا، قسمیں کھا کے میں تو داڑھی رکھوں گا، آئے گی تو نکلی نہیں ہے، میں کیا کروں، میرے وہ 25,000 دیے. تو ہم لوگ یہ پیسوں کے لیے. اور ہم جنت کی بات کریں، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، ایسی نعمتیں جہاں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، نہ نزلہ ہوگا، نہ کھانسی ہوگی، نہ خارش ہوگی، نہ بخار آئے گا، کچھ بھی نہیں. ہر وقت مزہ ہی مزہ جنت میں ہوگا. ایسی جنت داڑھی رکھ لو ملے گی، نماز پڑھو ملے گی، با جماعت نماز پڑھو ملے گی، سنتوں پر عمل کرو ملے گی، زلفے رکھو ملے گی، امامہ شریف باندھو ملے گی. ہم مولوی نہیں بننا چاہتے بھائی، تو یوں بولتے. پھر بولے عروج کیسے ملے گا؟ تو میں نے سب کچھ تو بتا دیا آپ کو. آ جاؤ سب مسجد میں، عروج یہاں ملتا ہے. سنیما گھر میں کوئی عروج تھوڑی ملتا ہے، نائٹ کلبوں میں کوئی عروج تھوڑی ملتا ہے، سوشل میڈیا پر گندے گندے مناظر دیکھنے سے کوئی عروج تھوڑی ملتا ہے، گناہ بھرے چینلز میں ڈرامے اور ناچ رنگ کی محفلیں دیکھنے سے کوئی عروج تھوڑی ملے گا. ابھی تو زمین پر چل رہے ہو، یہ غنیمت ہے، ورنہ کہیں نہیں کہ زمین میں بھی دھسا دیے جائیں، اتنا سوال آ جائے. تو اللہ کا نام لے کر مایوس نہ ہو، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. سب مسجد کا راستہ لیں، اسلامی بہنیں بھی بے پردگی بند کریں، توبہ کریں، نماز شروع کریں. رمضان کے جتنے روزے رہ گئے سب قضا شروع کر دیں، نمازیں جتنی رہ گئی سب قضا شروع کر دیں. سب نیک پرہیزگار با اخلاق با کردار ایک دوسرے کے ہمدرد مسلمان بن جائیں. عروج نہ آئے تو مجھے کہنا، عروج آگے بڑھ کر گلے لگا لے گا، لیکن آپ بولو کہ میں نے کرنا کچھ نہیں ہے، دوا نہیں پینی، میری بیماری چلی جائے تو اب یہ کہ مشکل، دوا تو پینی پڑے گی. اور یہ دوا بھی شہد سے میٹھی ہے، خدا کی قسم. جس کو عبادت کی لذت پڑ گئی نا تو وہ کبھی ہٹے گا نہیں اس سے. جس کو نماز کی لذت سمجھ میں آ گئی اور نماز کی جس کی عادت پڑے گی، اس کی ڈکشنری سے نماز قضا کرنا نکل جائے گا. ایسے آج بھی نمازی ملیں گے آپ کو، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں ملیں گے کہ جو نماز کے بغیر جن کو چین نہیں پڑے گا. نماز تو اینی ہاؤ انہوں نے پڑھنی ہوتی ہے، پڑھتے ہی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے مسلمان ہیں جو پڑھتے ہیں، اور شاید انہی کی برکتوں سے ہم زمین میں دھس نہیں رہے، ورنہ غالب اکثریت ہماری نماز کہاں پڑھتی ہے؟ تو پیسہ چاہیے، پیسے دو تو پڑھیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ ہم مسلمانوں کو عروج بخشے.